السلام علیکم والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس ویڈیو کے اندر نہایت ہی اہم اور خوبصورت چند خواب اور ان کی تعبیرات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، جو کہ خواب ہیں وہ نہایت اہم ہیں، پیارے ہیں، خوبصورت ہیں، اور جو تعبیرات ہیں وہ بھی انشاءاللہ الرحمن اللہ کے فضل سے خوبصورت اور پیاری تعبیرات ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان علی شان کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کو خواب کے اندر خوشخبری ملتی ہے۔ مبشرات آسمان سے آنا بند ہو چکی ہیں، لیکن جب نبوت ختم ہوئی ہے تو مبشرات بھی ختم ہو چکی ہیں، اور مومن کے لیے خواب میں جو ہے وہ آتی ہیں مبشرات، وہ خوشخبریاں آسمان سے اللہ رب العزت اپنے مومن بندے کو دکھاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو خواب اسلام کا ایک اہم مسئلہ ہے۔ قرآن کے اندر، حدیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا روزانہ کا یہ معمول تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ فجر کی نماز کے بعد بیٹھتے اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے پوچھتے کہ کسی کو خواب آیا تو بتائیں، میں اس کی تعبیر بتاؤں۔ سبحان اللہ۔ یہ عمل آپ علیہ السلام کا روزانہ کا تھا۔ ایک دفعہ کسی صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب بیان نہ کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنا خواب بیان کیا، اور لمبا چوڑا خواب ہے، اور میرے چینل پر مکمل ایک خواب کی وہ ویڈیو پڑی ہے جس میں کافی تعبیریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، اور آپ علیہ السلام کا خواب جو ہوتا ہے وہ وہی ہوتا ہے۔ تو ناظرین، ایسے چند خواب ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، جو خوشخبری والے ہیں، عظمت والے ہیں، شان والے ہیں، مقام والے ہیں۔ اگر سنیں گے تو اللہ رب العزت نے دیکھو قرآن پاک کے اندر بھی ارشاد فرمایا ہے کہ لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء اللہ آمینین۔ یہ آپ علیہ السلام کو خواب آیا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے کہ ان کو 11 ستارے، سورج اور چاند سجدہ کر رہے تھے، تو اللہ رب العزت کے پاک پیغمبر جناب یعقوب علیہ السلام نے اس خواب کو بیان کرنے سے منع کیا۔ اس وقت بات کی تو اللہ نے قرآن بنا دیا، لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا، کہ اے پیارے بیٹے یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ بتانا، وہ آپ کے بارے میں تدبیریں چلیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب آیا، اللہ رب العزت نے قرآن میں وہ بیان کر دیا، حالانکہ ابراہیم علیہ السلام پر قرآن نہیں آیا، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن آیا۔ اور بھی بادشاہوں کے خواب جو ہیں قرآن پاک کے اندر موجود ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب جو ہیں قرآن پاک کے اندر موجود ہیں۔ تو حدیث میں تو بہت سارے ایسے واقعات ہیں جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے یہ بیان کرتے ہیں کہ ہمیں ایسے خواب آئے ہیں کہ ہم بیمار ہو جاتے ہیں خوابوں کی وجہ سے، تو آپ علیہ السلام نے ان کا حل بھی بتایا۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ قرآن اور حدیث میں بہت سارے ایسے مسائل ہیں جو خواب کے ذریعے اللہ رب العزت نے حل کیے ہیں۔ سبحان اللہ۔ خواب ایک یہ انسان کے لیے بلندی کا مقام ہے، عظمت کا مقام ہے، شہرت کا مقام ہے، تنبیہ ہے، آگاہی ہے، اور ماضی کے حالات سے آگاہی ہے، اور مستقبل میں جو اللہ رب العزت انعامات دینا چاہتے ہیں وہ اللہ رب العزت خواب کے اندر دکھا دیتے ہیں۔ نہایت ہی یہ علمی اور پیاری خوبصورت باتیں ہیں۔ تو چند ایک دو خواب بھی ہیں، میں نے کہا کہ میں ضرور اپنے ناظرین کو بتاؤں، اور اس انداز میں بتاؤں کہ پہلے تھوڑی سی تشریح میں نے جو کی ہے اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خواب اسلام کا مسئلہ ہے۔ نبوت کا 46واں حصہ جو ہے وہ خواب ہے۔ سبحان اللہ۔ اور آپ علیہ السلام پر 6 ماہ پہلے خواب ہی آتے رہے ہیں، وہی نہیں آتی۔ خوابوں کے ذریعے اللہ رب العزت نے آپ علیہ السلام کی رہنمائی فرمائی۔ نبیوں کا خواب تو وہی ہوتا ہے، لیکن ہمارے لیے جو انعامات ہے وہ خوشخبریاں ہیں، تنبیہ ہے۔ تو پتہ یہ چلتا ہے اتنا اہم مسئلہ ہے یہ اسلام کا، تو اس کو اگنور نہ کیا جائے، اس کو فالو کیا جائے۔ انشاءاللہ اس میں بہت ساری اللہ رب العزت کی طرف سے برکات بھی رکھی ہیں، انعام بھی رکھے ہیں۔ اللہ ہمارے حق میں بہتر فرما دے۔ خواب کے اندر بیت اللہ کی زیارت ہے، کافی دفعہ خواب پوچھا گیا ہے، میں نے کہا ضرور میں اپنے ناظرین کو بتاؤں۔ ناظرین، بیت اللہ کی زیارت خواب کے اندر کرنا بہت ہی پیارا، خوبصورت، بیوٹیفل، نفیس یہ خواب ہے۔ اس کی جو بھی تعبیر اچھی ہے وہ کی جائے تو میرا خیال ہے کہ انشاءاللہ اللہ رب العزت ضرور پوری فرما دیں گے۔ ایک تو دعاؤں کی قبولیت ہے، اللہ رب العزت ہے اس کی دعائیں قبول فرمائیں گے، کیونکہ بیت اللہ کے اندر جا کے، حرم کے اندر، حتیم کے اندر بیٹھ کر دعائیں کرنا اللہ رب العزت قبول فرماتے ہیں۔ اور پھر بیت اللہ کا طواف جو ہے یہ عمرے کی طرف بھی اشارہ ہے، حج کی طرف بھی انشاءاللہ اشارہ ہے، اور اللہ رب العزت اس کو عبادات میں جو ہے بہت زیادہ اس کا دل لگے گا، اور اس سے فائدہ بھی پہنچے گا انشاءاللہ۔ ہر لحاظ سے بہتر، پیارا، نفیس، بیوٹیفل یہ خواب ہے۔
خواب کے اندر ایک بندہ مدینہ میں جاتا ہے تو اس کی کیا تعبیر ہے؟ دیکھو یہ نہایت ہی اہم اور پیارا یہ بھی خواب ہے۔ میں نے کہا تھا کچھ یہ ایسے خواب ہیں اور مجھ سے یہ پوچھے گئے ہیں خواب لائیو پروگرام کے اندر، کافی جو ہے نا آتے ہیں کہ میں نے بیت اللہ دیکھا ہے، ابھی میں نے پروگرام کیا ہے لائیو تو اس میں بھی یہ خواب پوچھا گیا ہے، اور کچھ ایسے جو مدینہ کے متعلق تھے تو یہ دل کی نرمی کی علامت ہے انشاءاللہ۔ مدینہ شہر جو ہے وہ خواب کے اندر بندہ دیکھتا ہے تو دل کی نرمی کی علامت ہے انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت اس کا اخلاق کردار اچھا کر دیں گے اور اس کو توفیق عطا فرمائیں گے۔ خواب کے اندر قرآن مطلق طور پر پڑھنا اس کی کیا تعبیر ہے؟ اللہ رب العزت اس کو توفیق عطا فرمائیں گے، اس کو صحت والی، ایمان والی، تندرستی والی زندگی عطا فرمائیں گے، کیونکہ قرآن ایک مطلق طور پر شفا ہے۔ جو بندہ پڑھ لیتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے لیے آسانیاں پیدا فرمائیں گے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ سبحان اللہ۔ ایسا خواب قرآن کو جس جگہ سے بھی آپ پڑھتے ہیں مطلق طور پر، اگر آپ کو یاد نہیں ہے فلاں صورت ہے، فلاں پارہ ہے، فلاں رکوع ہے، فلاں آیت ہے تو کیا میں نے پڑھا، لیکن قرآن آپ نے پڑھا ہے تو اس کی تعبیر یہی ہے انشاءاللہ الرحمن، اللہ آپ کو مکمل شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائیں گے، صحت والی زندگی انشاءاللہ اللہ آپ کو عطا فرمائیں گے۔ نمبر 4 خواب کے اندر ہے کسی نیک بندے کو ملنا، دیکھنا، اسے مصافحہ کرنا، اس کے ہاں دعوت کھانا، یہ ساری باتیں اس میں آ جاتی ہیں۔ اس کی کیا تعبیر ہے؟ اللہ رب العزت اس کے رزق میں فراوانی کریں گے، کیونکہ پنجابی کے اندر ہمارے استاد تھے جو قاری صدیق صاحب، ان کے والد محترم تھے، وہ پنجابی کے اندر اکثر تقریر کیا کرتے تھے، ہم چھوٹے تھے حفظ کرتے تھے، اس وقت وہ کہا کرتے تھے چنگیاں دے لڑ لگیے میرے چوڑی پھل پہ، پیڑیاں دے لڑ لگیے میرے اگلے بھی ڈل گیا۔ اللہ اکبر۔ یہ پنجابی کے اندر وہ کہا جو حدیث کے مطابق بات ہے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بٹی والے کے پاس بیٹھتا ہے اس پر کوئی نہ کوئی نشان چھوڑتی ہے وہ آگ، اور جو خوشبو والے کے پاس بیٹھتا ہے خوشبو خریدتا نہیں ہے، اس پر خوشبو اپنے نشان چھوڑتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو پتہ یہی چلتا ہے کہ نیک بندے کا، اچھے بندے کا، عالم دین کا، کسی کا ملنا خواب کے اندر ہے، یہ رزق میں کشادگی ہے اور اللہ رب العزت کی طرف سے فراوانی ہے، انعام ہے، کرم ہے، فضل ہے انشاءاللہ الرحمن۔ نہایت ہی اہم اور خوبصورت، پیارے، بیوٹیفل یہ خواب ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اور ایک خواب میں اور آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ جو بندہ خواب کے اندر کسی کو دین کی دعوت دیتا ہے اس کی کیا تعبیر ہے؟ اللہ رب العزت اسے نیکی کا کام لیں گے انشاءاللہ۔ دیکھو کسی کو اچھی بات بتانا، اچھے راستے کی طرف لگانا، اور خواب کے اندر ہی کرتا ہے، مرد کرے عورت کرے، کسی کو اچھی بات بتا دے تو یہ انشاءاللہ الرحمن اس کے لیے توفیق ہے، اللہ کی طرف سے انعام ہے، وہ لوگوں کی رہنمائی کرے گا، لوگوں کو اچھی باتیں بتائے گا اور اللہ اس کو توفیق عطا فرمائیں گے، اور لوگ اس کی بات کو تسلیم بھی کریں گے انشاءاللہ، کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے انعام ہے، اللہ کی طرف سے رحمت ہے، اللہ کا یہ فضل ہے، اللہ کا یہ کرم ہے۔ اور آگے جو میں آخری خواب آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں وہ بھی نہایت اہم، خوبصورت اور پیارا خواب ہے، کیونکہ ایسے خواب جو ہیں وہ اگر کوئی بندہ ایک بندے نے نا مجھ سے ہی خواب بیان کیا کہ میں آپ کے ساتھ باتیں کر رہا ہوں اور شاید وہ میری ویڈیوز زیادہ دیکھتا ہے اور سنتا ہے، میں آپ سے مسائل پوچھ رہا ہوں اور آپ کے ساتھ باتیں کر رہا ہوں تو مجھے بڑا جو ہے نا اچھا لگا ہے۔ دیکھو خواب کتنا پیارا ہے، کسی اچھے بندے سے ملنا اور دین کی باتیں پوچھنا، سبحان اللہ، اور وہ سچی باتیں بتائے تو اس سے بڑھ کے اور کیا ہو سکتا ہے؟ یہ اللہ کا انعام اور فضل اور اللہ کا کرم ہی ہے۔ نہایت اہم اور پیارا یہ خوبصورت خواب ہے۔ آخری خواب جو میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ مسجد کی طرف چل کے جا رہے ہیں اور مسجد کے اندر داخل ہو گئے ہیں، اس کی کیا تعبیر ہے؟ خواب کے اندر کوئی بھی بندہ اچھی جگہ پر جاتا ہے نا، جس طرح بیت اللہ، مدینہ اور بھی ایسے اچھے جگہ جو ہیں وہاں جاتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من بنى للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، اللہ رب العزت اس کا گھر جنت میں بنائیں گے۔ جو مسجد بناتا ہے، مسجد ایک جنت کا ٹکڑا ہے، جو اس کی طرف چل کے آتا ہے ایک قدم پر اللہ ایک نیکی لکھتے ہیں، ایک دوسرے قدم پر اللہ اس کا ایک گناہ معاف کرتے ہیں، تو وہ اللہ رب العزت اس کو توفیق عطا فرمائیں گے، گناہوں سے معافی مانگے گا جو مسجد میں داخل ہوتا ہے انشاءاللہ الرحمن۔ ویڈیو پیاری لگے ضرور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کریں، ایسے خواب آپ کو ہمارے اس یوٹیوب چینل سے ملتے رہیں گے۔ آپ کو سلام ہو میری طرف سے، حافظ امجد فروق المعبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔